اردو زبان کی چوتھی کتاب میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 56 تک پڑھا چکا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 57 پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکشی کا ثمرہ۔ ایک روز بدن کے تمام اعضاء متفق ہو کر معدے کا گلہ کرنے لگے کہ ہم کماتے کماتے تھکے جاتے ہیں اور یہ نکھٹو معدہ مفت میں ہماری کمائی ہضم کر جاتا ہے۔ آخر سب نے اس کی اطاعت سے سرکشی کی۔ پاؤں نے رفتار، ہاتھوں نے کاروبار ترک کیا، آنکھوں نے بصارت سے آنکھ چرائی، کان سماعت سے بے بہرا ہو گئے، ناک نے سونگھنا، زبان نے چکھنا چھوڑ دیا۔ جب اعضاء کی نافرمانی اس حد کو پہنچی کہ ہر ایک نے اپنا اپنا کام بند کر دیا، تو غریب معدے کو غذا کہاں سے میسر ہوتی؟ کچھ عرصے تک بے آب و دانہ صبر کیے پڑا رہا۔ آخرکار ہر ایک عضو کو ایذا پہنچی اور ان کی طاقت زائل ہونے لگی۔ ہاتھ کف افسوس ملنے اور پاؤں ایڑیاں رگڑنے لگے، آنکھوں نے رونا چھینکنا شروع کر دیا، کان بھی مارے ضعف کے سن ہو گئے، ناک کا بھی ناک میں دم آ گیا، زبان کا بولنا بند ہو گیا۔ معدے نے کہا، او میرے مددگاروں، اب تم کو معلوم ہوا کہ جو کچھ تمہاری محنت و مشقت کی بدولت مجھ کو پہنچتا تھا وہ رائگاں نہیں جاتا تھا، بلکہ خود تمہارے ہی صرف میں آتا تھا۔ جو غذا تم مجھ کو حوالے کرتے تھے میں اس کو ہضم کرتا، اور جو خون اس سے پیدا ہوتا وہ رگوں کے وسیلے سے کل اعضاء میں حصہ رسد تقسیم ہو جاتا تھا۔ اسی سے تمہاری سب کی پرورش ہوتی تھی، جبکہ اعضاء نے اپنی حماقت اور سرکشی کا نتیجہ صاف صاف دیکھ لیا تو بہت نادم و خجل ہوئے اور توبہ کی کہ آئندہ ایسی خطا نہ کریں گے۔ اسی طرح جو نادان اپنے مربیوں اور آقاؤں کی اطاعت و خدمت کو جبر سمجھتے ہیں، وہ انجام کار ایذا پاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اب یہ معنی پڑھیں گے۔ متفق کا مطلب ہے ایک رائے ہونا، سماعت کا مطلب ہے سننا، رائگاں مطلب بیکار، خجل کا مطلب ہے شرمندہ، بصارت کا مطلب ہے دیکھنا، مربی کا مطلب ہے پرورش کرنے والا۔ آپ یہاں تک یاد کر لیں گے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 58 پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر جو بھی آپ کو معنی سمجھ میں نہ آیا ہو وہ آپ کمنٹ میں لکھ کر دے سکتے ہیں، انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ یا آپ انسٹاگرام چلاتے ہیں تو انسٹاگرام پر فالو کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں چیٹ باکس میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔